محترم ناظرین، ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ایک تحریری انداز میں آپ تک پہنچانے کا عمل شروع کیا ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ آج کل موبائل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو آپ موبائل استعمال کرتے ہوئے ایک دو آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں، آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ اور تمام ترجمہ اور تفسیر لفظ بلفظ ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب بیان القرآن سے بتایا جاتا ہے، جو کہ بڑے عالم دین ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ آپ ان ویڈیو کو کتنا پسند کر رہے ہیں۔ آئیں آج کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے۔ یہ خطاب 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک مسلسل 10 رکوعات پر محیط ہے، البتہ ان میں ایک تقسیم ہے۔ پہلا رکوع دعوت پر مشتمل ہے، اور جب کسی گروہ کو دعوت دی جاتی ہے تو تشویق و ترغیب، دلجوئی اور نرمی کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، جو دعوت کے اجزائے لانفک ہیں۔ اس انداز کے بغیر دعوت مؤثر نہیں ہوتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 7 آیات 5واں رکوع ان 10 رکوعات کے لیے بمنزلہ فاتحہ ہے۔ بنی اسرائیل کی حیثیت سابقہ امت مسلمہ کی تھی، جن کو یہاں دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان ہی تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے کافر ہو گئے، ورنہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ شریعت ان کے پاس تھی، بڑے بڑے علماء ان میں تھے، علم کا چرچا بھی ان میں تھا، غرضی کا سب کچھ تھا۔ یہاں ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ان سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آج مسلمانوں میں جو اپنی حقیقت کو بھول گئے، اپنے فرضی منصب سے غافل ہو گئے ہیں، اور دنیا کے دیگر قوموں کی طرح ایک قوم بن کر رہ گئے ہیں۔ اگر کوئی ایک داعی گروہ کھڑا ہو تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے اسے اسی امت کی دعوت دینی پڑے گی، اسی لیے کہ دنیا تو اسلام کو اسی امت کے حوالے سے پہچانے گی۔ پہلے یہ خود ٹھیک ہوں اور صحیح اسلام کا نمونہ پیش کریں تو دنیا کو دعوت دے سکے گی کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام۔ چنانچہ ان کو دعوت دینے کا جو اسلوب ہونا چاہیے وہ اسلوب کا عکس ہوگا جو ان 7 آیات میں ہمارے سامنے آئے گا۔ بنی اسرائیل کی ترکیب کو سمجھ لیجئے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ اسر کا معنی ہے بندہ یا غلام، اسی سے اسیر بنا ہے جو کسی کا قیدی ہوتا ہے، اور لفظ ایل عبرانی میں اللہ کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ، یعنی اللہ کا غلام۔ اللہ کی عطیت کے قلادے کے اندر بندھا ہوا۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے۔ انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور انہیں تورات دی گئی، پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت ان پر عروج و زوال کے 4 ادوار آ چکے تھے۔ 2 مرتبہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں اور انہیں عروج نصیب ہوا، جبکہ 2 مرتبہ دنیا پرستی، شہوت پرستی اور اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دینے کی سزا میں ان پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے۔ اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں آئے گا۔ اس وقت جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے۔ حال یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی ان کا معبود ثانی بھی منہدم کیا جا چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی بنایا تھا، جس کو یہ معبود اول ماء کہتے تھے،
اور اسے بخت نصر نے حضرت مسیح علیہ السلام سے 600 سال پہلے گرا دیا تھا۔ اسے انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا جو معبد ثانی کہلاتا تھا، لیکن 80 عیسوی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 500 سال پہلے رومیوں نے حملہ کر کے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، یہودیوں کا قتل عام کیا اور جو معبد ثانی انہوں نے تعمیر کیا تھا اسے بھی مسمار کر دیا، جو اب تک گرا پڑا ہے۔ صرف ایک دیوار گریہ باقی ہے جس کے پاس جا کر یہودی ماتم اور گریہ جاری کر لیتے ہیں، اور اب وہ اسے ساپارہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کے معبد ثالث تیسری عبادت گاہ کے نقشے بن چکے ہیں، اس کا ابتدائی خاکہ تیار ہو چکا ہے۔ بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ بہت ہی پستی میں تھے۔ اس وقت ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا تھا۔ وہ انعام کیا ہے جو میں نے تم کو اپنی کتاب دی، نبوت دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنی شریعت تمہیں عطا فرمائی، تمہارے اندر داؤد اور سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ بنی اسرائیل سے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد کیا گیا تھا۔ توریت میں استثنا یا سفر استنسا کے 18ویں باب کی آیات 18-19 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے یہ الفاظ فرمائے، میں ان کے لیے انہی کی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے اور تمہیں اس کی نبوت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اس کا تفصیلی ذکر سورۃ الاعراف میں آئے گا۔ یہاں فرمایا گیا، تم میرا عہد پورا کرو، میرے اس نبی کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی صدا پر لبیک کہو، تو میرے انعام و اکرام مزید بڑھتے جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے والا بنائے۔ آمین۔